سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یروشلم یعنی بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس فوج کے لشکر کی تعداد بہت کم ہو گئی، اور سلطان نے یروشلم کو کسی جنگ کے فتح کے نتیجے میں حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ جنگ کے اختتام پر ہونے والے معاہدے سے فتح کیا تھا۔ اس وقت سلطان کے پاس سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، اور ادھر سے صلیبی اور عیسائی بھی بہت کمزور پڑ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان کے ساتھ معاہدہ کر کے یروشلم سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہ 3 سالہ معاہدہ تھا۔ بادشاہ رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ میں 3 سال کے بعد بیت المقدس تم سے چھین لوں گا۔ بیت المقدس نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عیسائیوں کے لیے مقدس شہر تھا۔ بادشاہ رچرڈ نے آنے والے وقت میں سلطان کے خلاف بہت سی چالیں چلی تاکہ سلطان کمزور پڑ جائے۔ جب سلطان بیت المقدس فتح کر کے واپس لوٹے تو آپ نے علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کل صبح میرے دربار میں میری سلطنت کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغام رساں آدمی ہیں ان سب کو اکٹھا کرو۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، آخر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تمام پیغام رساؤں کو اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں اپنی رعایا کے ہر ایک بندے تک ایک خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس کے لیے ہمیں ان پیغام رساؤں کی ضرورت پڑے گی۔ سلطان سے علی بن سفیان نے پوچھا، سلطان معظم، وہ آخر ایسا کون سا پیغام ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وقت آنے پر علی بن سفیان تم سب جان لو گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان، جو کہ اس کا خاص جاسوس تھا اور بہت عقل مند بھی تھا، وہ سلطان کے قریب آنے والی ہر مصیبت کو پہلے جان لیتا۔ علی بن سفیان جاسوسی کرنے اور جاسوسوں کو پکڑنے کا ماہر تھا، اور عرب میں وہ اپنے نام کا لوہا بھی منوا چکا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کی جاسوسی سے ڈرتے تھے، لیکن کوئی بھی شخص اس کو نہیں پہچانتا تھا، صرف نام ہی سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو تمام پیغام رساں دربار میں اکٹھے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ تمام پیغام رساں آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پیغام جا کر میری سلطنت کے ایک آدمی تک پہنچا دو۔ اور پھر سلطان نے کہا کہ یہ پیغام دو کہ سلطان کا حکم ہے کہ تم اپنے لڑکے لڑکیوں کی کم عمری میں شادیاں کرنا شروع کر دو، اور شادی شدہ نوجوانوں کو حکم دو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، کیونکہ ہمیں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب افرادی قوت کی ہماری سلطنت کو ضرورت ہو تو نوجوان اسلام کی سربلندی کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ جو لڑکی یا لڑکے کا والد اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی نہ کر سکتا ہو، اس کو سرکاری خزانے سے مدد دی جائے گی، اور شادی کے تمام اخراجات حاکم وقت یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی برداشت کرے گا۔ پیغام رساں آدمی اپنے اپنے بٹے ہوئے علاقوں کی طرف چل پڑے، اور سلطان کا پیغام ہر گلی، ہر محلے، حتیٰ کہ ہر گھر میں پہنچا دیا۔ سلطان کا جاسوسی کا اور پیغام رساؤں کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ سلطان محل میں بیٹھے کئی میل دور کے بادشاہوں کی خبر جان لیتا تھا، اور سلطان کا پیغام اتنی تیزی سے لوگوں تک پہنچتا کہ اتنی تیزی سے ہوا بھی نہیں پہنچ پاتی۔ سلطان کا ایک خاص جملہ بہت مشہور تھا کہ اگر تم نے دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کر مار دیا تو سمجھو آپ نے دشمن کے 1000 سپاہی مار دیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلطان نے اپنی زندگی میں بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان اپنے مقصد کی طرف بڑھتا گیا۔ چند ماہ بعد علی بن سفیان نے سلطان کو آ کر بتایا کہ جب سے آپ نے اپنی سلطنت میں وہ پیغام بھجوایا تھا تب سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، تم کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، جب سے آپ نے پیغام دیا کہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی بالغ ہوتے ہی شادیاں کرنا شروع کر دو، اور شادی شدہ نوجوانوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تب سے جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو صبح کو سہاگ رات کی تمام باتیں جو ہوتی ہیں پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہیں، اور یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اب ڈر سے لوگ اپنے بچوں کی شادی بھی نہیں کرتے، اور جو نوجوان شادی شدہ ہیں وہ اس ڈر سے اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے، چونکہ ان کی ساری باتیں
اور ہونے والی ساری حرکات صبح لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں، اور لوگ شرمندگی سے آپ کے حکم پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود شادی کیوں نہیں کرتا، خود چار چار شادیاں کیوں نہیں کر رہا، حالانکہ شریعت اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں، اور سلطان تو یہ کر سکتا ہے، بجائے وہ خود شادیاں کرنے کے ہمیں کیوں کہہ رہا ہے۔ اس طرح کے مختلف سوالات گردش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ رچرڈ کی چال ہیں، چونکہ وہ سلطان کو ہر طریقے سے کمزور کرنے میں لگا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور سلطنت میں معلوم کرو کہ آخر ایسا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم افرادی قوت سے محروم رہیں۔ جاسوسوں نے اپنے طریقے سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ صبح تمام سہاگ رات کی باتیں پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہیں؟ وہ جاسوس سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا سنایا تو سلطان نے کہا کہ کسی بھی گاؤں میں ایک لڑکی کی شادی کراؤ اور اس کے دلہے کو کہہ دو کہ شادی کی رات وہ اس کمرے میں نہیں جائے گا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدل کر اس کے کمرے میں جائے گا اور اس راز کا پتہ لگائے گا کہ آخر ان کے کمرے میں ایسا کیا ہوتا ہے، ایسا کون سا جاسوس ہے اور کہاں چھپا ہوتا ہے جو صبح ساری باتیں پھیلا دیتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کو حیرت نہ ہوئی کہ سلطان کسی دوسرے کی دلہن کے ساتھ رات گزارے گا، کیونکہ وہ سلطان کے کردار کو جانتے تھے۔ اس لیے علی بن سفیان نے ایک گاؤں میں ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی کروائی، اور رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدل کر دلہے کی جگہ خود کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، سلطان منصوبے کے مطابق بستر کے قریب گیا تو اچانک بستر کے نیچے سلطان اتر کر زمین پر لیٹ گیا، اور لیٹتے لیٹتے سلطان بستر کے نیچے گھس گیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چرپائی کے نیچے سے باہر نکال دیا، اور اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر رکھ کر کہا، بتاؤ تمہیں یہ سب کام کرنے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ اور سلطان نے سچ بتانے پر اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا۔ تو اس جاسوس نے کہا کہ یہ سب عیسائیوں کے بیتاد بادشاہ رچرڈ کا کام ہے، اور اس کام کے لیے اس نے آپ کی سلطنت میں تقریباً 10,000 کے قریب جاسوس چھوڑ دیے ہیں، جو یہ سارا کام سر انجام دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رچرڈ کو پیغام بھجوایا کہ یہ جو تم نے غلیظ حرکت کی ہے اس کو بند کرو، اور 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے سارے جاسوس واپس بلا لو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ پیغام سن کر بادشاہ رچرڈ بھی جان چکا تھا کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو روکنا ناممکن ہوگا، اس لیے اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے تمام جاسوس واپس بلا لیے، اور اسی طرح سلطان نے اتنی بڑی مشکل کا سامنا عقل مندی سے کر کے دشمن کو خاک چٹا دی۔ پھر اس دور کے مورخین لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک ایک دن میں 200 شادیاں ہوتی دیکھی ہیں۔